کو پتہ ہے وہ 20 لوگوں سے پوچھ کے بھی اسے فکر ہی رہتی ہے کہ میں صحیح نہیں لگ رہا. تو جو آدمی مست ہوتا ہے نا، جو 4,500 روپے دے کے نوجوان بال سیدھے کھڑے کراتا ہے نا، وہ بڑا پریشان رہتا ہے کہ انہیں میں پیسے لائے نے تو ان ویندا بھی کوئی نہیں پیا. تو جو بیچارہ سیدھا کھیت سے اٹھ کے آ جاتا ہے اسے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی. اس لیے امام شورانی فرمایا کرتے تھے سادی زندگی آسان ہوتی ہے. سادی زندگی بولیے، سادی زندگی تکلف سے پاک ہوتی ہے نا، اس میں بندہ پریشان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ اطمینان سے بیٹھیں. اور موبائل کا استعمال بھی بس ضرورت ہی ہے، فرض کفایہ نہیں ہے. اور تصویریں بھی ضرورت کے لیے ہونی چاہیے، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے. مہربانی فرمائے اس کو بھی تھوڑا کم کریں. اب تو یہ نفسیاتی مرض بنتا جا رہا ہے، یعنی تصویر کے بغیر رات ہی نہیں گزرتی. سارا دن بندہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے تو وہ بندہ عجیب اس کی پوزیشن بدل جاتی ہے. تو آپ تھوڑا نارمل زندگی میں رہے. کیمرے کی آنکھ سے جس کو بھی دیکھیں گے وہ دھندلا ہی نظر آئے گا. دور سے جب بندہ کسی کو دیکھتا ہے یا غرور سے دیکھتا ہے تو بندہ چھوٹا نظر آتا ہے. قریب جا کے دیکھیں، عاجزی سے دیکھیں تو لوگ بڑے بڑے نظر آئیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ فرمائیں. حاجی صاحب نے خصوصی اختیارات استعمال کیے، ورنہ آج کچھ مصروفیات ایسی زیادہ تھیں. تو انہوں نے جب فون کیا کہ آپ کو آنا ہے تو آخری بات یہ کی کہ مینوں نہیں پتا تو آنا ہی ہونا ہے. تو اب یہ جو لفظ ہوتا ہے اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تو خصوصی تعلق ہے، خصوصی ربط ہے. اور یہاں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن سے خصوصی ربط ہے. اس لیے میں 2-4 باتیں اپنی حاضری کے طور پر عرض کروں گا. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو اعزاز عطا فرمائے نا، جو باقی انبیاء سے بڑھ کر حضور کو اعزازات دیے، ان میں ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ محبوب کریم کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہیں گی. اور اگلا جملہ سنیے، یہ حدیث پاک ہے مشکات کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا. نہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کتاب کو آپ 2 دفعہ پڑھتے ہیں، 4 دفعہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اب یہ تو بڑی دفعہ پڑھ لی. حضور فرمانے لگے کہ میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے تمہیں نئی تازگی عطا کرے گا. تعلیمات بھی ہمیشہ تازہ رہیں گی، قرآن و سنت کے افکار بھی ہمیشہ تازہ رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ حضور کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، یہ میرے محبوب کا اعزاز ہے، ختم نبوت کی دلیل ہے. یہ محبوب کا کمال ہے کہ جس طرح نبی پاک کی تعلیم ہمیشہ موجود رہے گی، نبی کریم کا کردار بھی امت میں ہمیشہ موجود رہے گا. آپ تھوڑی توجہ کریں میری بات پہ. میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا جی، اور بات بھی اللہ رسول کی کر رہا ہوں، تو کئی دفعہ گفتگو کا ادب ہوتا ہے انسان سے زیادہ. جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات موجود رہیں گی، اسی طرح رسول کریم کا کردار بھی امت میں ہمیشہ موجود، بولیے، ہمیشہ موجود رہے گا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ مایوسی کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ مایوسی کی بات کرتے ہیں. کوئی اچھا نہیں رہا جی، کوئی بندہ اچھا نہیں رہا، اور ہر طبقہ دوسرے کو کوستا ہی رہتا ہے. سیاستدان کہتے ہیں کہ علماء اگر مناسب رویہ اختیار کریں تو معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. علماء کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کون سا اقتدار ہے، آپ ٹھیک رہیں گے تو ماحول ٹھیک رہے گا. تو ہر طبقہ ایک دوسرے کے بارے میں رویے سخت رکھتا ہے. ہم تھوڑا سا بدلنا نہیں چاہتے، تبدیل نہیں ہونا چاہتے. بھائی، نبی کریم علیہ السلام کا کردار امت میں ہمیشہ موجود تھا اور ہمیشہ موجود رہے گا. اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی فلاح کے لیے پیدا کیا گیا. حضور کا کردار ہمیشہ موجود. ایسا نہیں ہے، امت میں کبھی ایسا دور نہیں آیا کہ دنیا میں حضور کی کوئی ایسی سنت موجود ہو جس پر لوگ عمل کرنے والے موجود نہ ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا. بلکہ یورپ کے میلے اور گدلے معاشرے میں رہ کر بھی اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرا. میں وہاں جا کے بھی مجھے نہیں کوئی پریشانی ہوئی. پتہ نہیں کس طرح لوگوں پر دوسروں کا رعب طاری ہو جاتا ہے. اقبال کہنے لگے کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جب یہ سرما لگا ہوا ہو نا بھائی، پھر کوئی اور چیز نظر ہے، پھر بلا وجہ لوگ دوسروں کی سڑکیں دیکھ کر جو ہے وہ. میں تھا پچھلے مہینے برطانیہ میں، تو ہمارا رویہ ہے نا، اب ہم دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں، سادے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو پکا مکان بھی بڑے غور سے دیکھتے رہتے ہیں.
چونکہ زندگی گزاری ہوتی ہے نا سادگی میں, تو وہاں بھی کچھ سنگی میرے ساتھ تھے, تو کہنے لگے صاحب تو کہ نہیں لگا ہے انہوں کا ماحول. میں کیا مینوں تے ہی پتہ لگا ہے کہ بندیاں نال گل ہی کو نہیں کرتے, کتیاں نال ہی پیار کرتے رہتے ہیں. یہی میری سمجھ میں بات آئی ہے. تھوڑا سا نکلے, تھوڑا آگے بڑھے. پکی سڑکیں دیکھ کر ہی آپ پریشان نہ ہو جائیں. نبی کریم کا کردار ہمیشہ امت میں موجود رہا, ہمیشہ, اور ہمارے صوفیاء نے اس پر عمل کر کے دکھایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملنے آئیں نکاح کے بعد, حضرت علی کے حجرہ نور میں جانے کے بعد. تو فرماتی ہیں جب وہ تشریف لائیں نا تو میں نے بغور دیکھا. جب انسان زیادہ قریب رہتا ہے تو آدمی اسے غور سے نہیں دیکھتا, جب کبھی کبھار دیکھتا ہے نا, قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا. تو کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح کر دیا تو کچھ عرصے کے بعد جب میں نے انہیں دیکھا وہ ہمارے گھر تشریف لائیں, تو میں نے غور کیا تو سیدہ فاطمہ کے چلنے کا انداز بھی وہی تھا جو رسول کریم کے چلنے کا انداز. فرماتی ہیں وہ حضور کے قریب بیٹھیں, اس بات کو سمجھیے گا, وہ نبی کریم کی بارگاہ میں بیٹھیں تو فرماتے ہیں ان کا انداز تکلم, انداز گفتگو, لب و لہجہ بھی اسی طرح کا تھا جس طرح کا لب و لہجہ رسول کریم علیہ السلام کا تھا. تو نبی کریم کا کردار, حضور کے افکار, رسول کریم کی تعلیمات یہ امت میں ہمیشہ موجود رہیں, ہمیشہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے. ہمارے ہاں ایک سوال اب بہت زیادہ عام ہونے لگا ہے, بالخصوص نوجوان بہت تیزی سے یہ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں جی وسوسے بڑے آتے ہیں. اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں چونکہ ہمارے ہاں دین پر بحث بہت زیادہ ہوتی ہے, لہٰذا دین کو لوگوں نے یا منانے کا نام رکھا ہے کہ کوئی ایونٹ آئے, کوئی تقریب آئے تو منا لو, یا پھر اس پر بحث کرتے ہیں لوگ معاذ اللہ, اور بڑی کثرت سے بحث کرتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر چیز ابھی طے ہونے والی باقی ہے. اس تیزی کے ساتھ لوگ اس پر بحث کرتے ہیں. درود پاک پڑھیے سارے حضرات. الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ. تو توجہ فرمائیے گا میری بات پر عزیزو. ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سوال اکثر اٹھاتے ہیں کہ وسوسے بڑے آتے ہیں, اندیشے بڑے ہوتے ہیں, اور لوگ بڑی ساری بحث کرتے ہیں, بہت سارے سوالات کرتے ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں بڑی دیر سے پریشان ہوں, کوئی مجھے مطمئن نہیں کر سکا. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مطمئن انسان اس کو کرتا ہے, یا مطمئن وہ شخص ہوتا ہے جو مطمئن ہونا چاہتا ہے, اور جو مطمئن ہونا نہیں چاہتا اسے کوئی مطمئن کر سکتا. ہم نے کچھ پہیلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں, ہم مطمئن نہیں ہو پاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ میں نبی پاک علیہ السلام نے کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ طے کیا تھا نا نبی پاک نے, تو اس میں کچھ شکیں ایسی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آتی تھی. ایک شک ایسی تھی کہ جو مسلمانوں کا کوئی شخص مکہ مکرمہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے, لیکن اگر مکے کا کوئی آدمی مدینے آئے گا تو مدینے والوں کو واپس کرنا پڑے گا. اب یہ شک بڑی خوفناک تھی, برابر کی نہیں تھی کہ ہمارا بندہ جائے گا تو واپس نہیں کریں گے, ان کا کوئی آ گیا تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا. تو یہ لگتا یوں تھا کہ دب کے صلح ہو رہی ہے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا وہ ان کی بات مان لی. ایک اور بات انہوں نے کہی, 1500 کے قریب لوگوں نے احرام باندھے ہوئے تھے. توجہ ہے میری بات پر؟ مطلب آپ نے عمرہ کرنے جانا ہو اور سارے رشتہ داروں سے بندہ مل لے, اور ہمارے دیہاتوں میں تو پھول بھی کو من سوا لگ جاتے ہیں جب کوئی عمرے پہ جاتا ہے. ایئرپورٹ پہ جا کے صرف اتنا ہی پتہ چل جائے نا کہ فلائٹ لیٹ ہے 12-14 گھنٹے, تو وہ عمرے والے جن کے لیے حکم ہے کہ انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کرنی, وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے ایئرپورٹ کے شیشے توڑنے شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں احتجاج کرنا سکھائی بڑا دیا گیا ہے, سکھائی بڑا دیا گیا ہے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے بہت سارے ایسے احباب کو دیکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایسا مسئلہ بن جائے نا, فلائٹ لیٹ ہے, تو گھر نہیں آتے, کہیں اور چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں ہر بندہ سوال کرے گا گئے کیوں نہیں, تو بہتر یہ ہے کہ 2 دن کہیں اور ہی رہ لیتے ہیں. اب 1500 کے قریب صحابہ تھے, حضور نے فرمایا احرام باندھو, لیکن وہاں جا کے جب کفار نے کہا اس سال نہیں اگلے سال, تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے بات طے کر لی. تو اب 1500 آدمی, بڑا مشکل کام تھا احرام کھولنا. لیکن امام زرقانی فرماتے ہیں جب نبی پاک نے فرمایا نا بھی احرام کھول دو,
صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے, سب سے پہلے اٹھے, اٹھ کے کپڑے بدل لیے. ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے. فرمانے لگے جلدی والی کیا بات ہے, نبی کریم کے کہنے پر باندھا تھا, حضور کے کہنے پر کھول دیا ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے.